یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 46 اور آیت نمبر 47 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جھگڑا نہ کرو اہل کتاب سے مگر اس طرح کہ جو بہتر طریقہ ہو، مگر ان میں جو بے انصاف ہیں اور جو یوں کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں جو نازل ہوا ہم پر اور جو نازل ہوا تم پر، اور بندگی ہماری اور تمہاری ایک ہی ہے اور ہم اسی کے حکم پر چلتے ہیں، اور ویسی ہی ہم نے نازل کی آپ پر کتاب، سو جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو مانتے ہیں، اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ اس کو مانتے ہیں اور منکر وہی ہیں جو نافرمان ہیں۔ مذکورہ آیات میں اہل ایمان کو یہ تاکید کی گئی کہ اگر اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ، بحث اور مباحثے کی نوبت آ جائے تو ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جو بہتر ہو۔ مثلا یہ کہ اگر مخاطب سخت بات کرے تو اس کا جواب نرمی کے ساتھ دیا جائے، اگر وہ غصہ کا اظہار کرے تو بردباری کا اظہار کیا جائے، جاہلانہ شور کرے تو جواب اس کا باوقار ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں فرمایا کہ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، ایک استثناء فرما دیا گیا کہ مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے تم پر ظلم کیا اور تمہارے احسان کے باوجود، نرم گوئی کے باوجود، اور جو دلائل تمہاری طرف سے پیش کیے گئے تھے اس کے مقابلے میں وہ ضد اور ہٹ درمی پر آ گئے، تو وہ اس احسان کے اور نرمی کے مستحق تو نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو تو ترکی بترکی جواب دینا چاہیے، یہ کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اس سے بھی بہتر یہی ہے کہ ان کی بدخوئی کا جواب بدخوئی کے ساتھ نہ دیا جائے اور ظلم کا جواب ظلم کے ساتھ نہ دیا جائے، بلکہ خوش خلقی کا مظاہرہ کیا جائے۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر فرمایا گیا کہ اگر تم ظلم اور ناانصافی کا بدلہ لو تو ان سے برابر برابر لو، تو تمہیں اس کا حق ہے، لیکن تم صبر کر لو تو یہ تمہارے حق میں اور بھی بہتر ہے۔ اہل کتاب سے متعلق فرمایا گیا کہ ان سے یہ کہا جائے کہ تمہاری کتاب میں اور ہماری شریعت میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں، اس لیے کہ تم پر بھی وحی نازل ہوئی، وحی کے ذریعے سے وہ کتاب نازل ہوئی، اور ہم مسلمان بھی اس وحی پر یعنی تمہاری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تمہیں اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اور پھر جب یہ چیزیں مشترک ہیں تو ہمارے اور تمہارے درمیان میں کوئی مخالفت کی بات
نہیں رہ جاتی۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ اہل ایمان تورات اور انجیل پر اس حوالے سے ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے اس میں نازل کیا وہ برحق ہے۔ البتہ ان کتابوں پر ہمارا ایمان نزول کے اعتبار سے ہے، اور ان اہل کتاب نے چونکہ اس کے اندر تحریفات کر دی ہیں، لہٰذا اس کے مضامین اور اس کے احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے فرمایا گیا کہ جب انہیں کہا جائے کہ جیسی کتاب ہم پر نازل ہوئی یعنی وحی کے ذریعے سے، ویسی ہی کتاب تم پر بھی نازل ہو گئی ہے، لیکن فرمایا کہ بعض اس میں ایسے بھی ہیں کہ جو اس کو یعنی قرآن مجید کو مان لیتے ہیں، جیسا کہ یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور قرآن مجید پر وہ ایمان لے آئے تھے۔ اس پر قرآن مجید میں ان کے لیے فرمایا گیا تھا کہ اللہ کی طرف سے انہیں دوہرا اجر دیا جائے گا۔ ایک پچھلی کتاب کے نزول پر کہ جب وہ نازل ہوئی اس کو انہوں نے مان لیا، اور جب اسی کی روشنی میں قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اعلان ہوا تو انہوں نے اس کو بھی تسلیم کر لیا، تو اللہ کی طرف سے انہیں دوہرا اجر عطا فرمایا گیا۔ تو فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو مان لیتے ہیں لیکن جو انکار کرنے والے ہیں وہ نافرمان ہیں، اس لیے ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، اور فسق اور فجور ان کے دلوں کے اندر ہے، اس لیے وہ لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا مسلمانوں کے لیے موجودہ تورات اور انجیل کی تصدیق کرنا ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تورات اور انجیل میں بہت سی تحریفات ہو چکی تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ اور جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کی تلاوت کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنجیدہ ہو کر فرمایا کہ اگر اس وقت اس کتاب کے صاحب کتاب بھی موجود ہوتے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو بھی انہیں اپنی کتاب چھوڑ کر میری کتاب اور میری نبوت و رسالت پر عمل کرنا ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ تحریفات کا سلسلہ تو جاری تھا، جو کہ آج بھی جاری ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اہل کتاب تورات اور انجیل ان کی اصلی زبان تو عبرانی تھی، اور مسلمانوں کو وہ عربی زبان میں ترجمہ کر کے بتایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو یہ تاکید کی کہ تم لوگ ان کی کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اجمالی طور پر اس پر ایمان لاتے ہیں جو تمہارے انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل ہوئی تھیں، اور جو تفصیلات تم بتا رہے ہو وہ ہمارے لیے اس وقت قابل اعتماد نہیں رہی ہیں، اس لیے ہم اس کی تصدیق اور تکذیب کرنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔